حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، بڑی مدت سے میری یہ تمنا ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگوں۔ کرم فرما دیجئے اور مجھے جانوروں کی بول چال سمجھا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انسان بن اور جانوروں میں شامل ہونے کی تمنا نہ کر۔ لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور یہی کہتا رہا، حضور یہ میرا شوق ہے، پورا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی ہر بات میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسان جو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا، اس میں کئی فوائد ہیں۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میرا شوق پورا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، الہی یہ شخص اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، باز نہیں آ رہا، کیا کروں؟ خدا نے فرمایا، ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے، اس سے کہہ دو کہ اچھا ہم تمہیں جانوروں کے کلام کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کا انجام اگر اچھا نہ ہوا تو اس کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی دعا کی اور وہ جانوروں کا کلام سمجھنے لگا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور گھر آیا۔ اس نے ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا، ایک اس کی خادمہ بھی تھی۔ کھانے کا وقت آیا تو خادمہ نے دسترخوان بچھایا اور کھانا چنا۔ وہ شخص جب کھانا کھا چکا تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، گوشت کی ایک بوٹی دسترخوان سے گری تو مرغ نے جھٹ سے اسے اٹھا لیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ کتے نے مرغ سے شکوہ کیا کہ تو دانہ دن کا چن کر پیٹ بھر سکتا ہے، بوٹی میری خوراک تھی، تو نے اسے بھی کھا لیا، اسے تم میرے لیے رہنے دیتے، میں بھوکا تھا مگر میری خوراک تم کھا گئے، تم پر بڑا افسوس ہے۔ مرغ نے جواب دیا، غم نہ کر، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، جی بھر کر اس کا گوشت کھا لینا۔ مالک نے یہ بات سنی تو اسی وقت بیل فروخت کر دیا تاکہ یہ مرے تو خریدار کے گھر جا کر مرے اور میں نقصان سے بچ جاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بیل کی قیمت اسے وصول ہو گئی اور بیل دوسرے خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ دوسرے روز کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا کہ بیل تو مالک نے بیچ ہی دیا ہے، میں آج پھر بھوکا ہی رہا۔ مرغ نے کہا، یہ مالک کی غلطی ہے کہ اس نے اپنی بلا دوسروں پر ڈال دی اور بیل بیچ دیا۔ اب سنو کہ مالک کا گھوڑا کل مر جائے گا، تم جی بھر کے اس کا گوشت کھا لینا۔ مالک نے یہ بات بھی سمجھ لی اور اسی روز گھوڑا بھی بیچ دیا تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت مل جائے اور نقصان دوسرے کا ہو۔ چنانچہ گھوڑا دوسرے روز خریدار کے ہاں مر گیا۔ تیسرے روز کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا اور کہا، تم عجیب دھوکہ باز ہو کہ مجھے ہر روز جھوٹ بول کر بہلا دیتے ہو اور میں 3 روز سے بھوکا ہوں۔ مرغ نے کہا، میں نے جھوٹ ہرگز نہیں بولا تھا، مگر یہ مالک کی غلطی ہے کہ وہ اپنے گھر آنے والی بلا کو دوسرے پر ڈال رہا ہے۔ اس کے ہاں اتلاف جان کی بلا مہر حال نازل ہونی تھی۔ پہلے روز اگر یہ اپنا بیل نہ بیچتا تو بیل مر جاتا اور اس کا گھوڑا بچ جاتا، لیکن اس نے بیل بیچ دیا، اس لیے یہ بلا پھر دوسرے روز گھوڑے پر نازل ہونی تھی، لیکن اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا۔ اس لیے اب مجھ سے یہ بات سن لو اور یقین کرو کہ کل ہمارا یہ مالک خود مر جائے گا، اس کا بچنا محال ہے۔ بیل کو نہ بیچتا تو گھوڑا بھی بچ جاتا اور یہ خود بھی، اور اگر گھوڑے کو نہ بیچتا تو کل یہ خود نہ مرتا۔ اس کے گھر بہرحال نازل ہونی تھی، مگر مالک نے غلطی کی کہ یہ بلا اس نے اپنے لیے مقرر کر لی۔ کل اس نے ضرور مر جانا ہے، اس کے مرنے پر غریبوں کے لیے بہت کچھ پکے گا، کل جو چاہو گے کھاؤ گے۔ مرغ کی یہ بات سن کر اس آدمی کے ہوش گم ہو گئے۔ بیل اور گھوڑے کو تو وہ بیچ کر نقصان سے بچ گیا، لیکن اب اپنے لیے وہ کیا کرتا؟ گھبرایا ہوا
اور سہما ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور دعا کیجئے میں موت سے بچ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ مشکل ہے، تمہارے گھر ایک موت کا وارد ہونا لکھا جا چکا تھا، اور یہ موت بیل پر آنی تھی، لیکن تم نے بیل کو کھسکا دیا۔ اب موت کو گھوڑے پر واقع ہونا تھا، تم نے اسے بھی کھسکا دیا۔ اب اس کے لیے تم ہی باقی رہ گئے ہو، اب تمہارا بچنا محال ہے۔ یہ بات جو تمہیں اب معلوم ہوئی ہے، مجھے اس کا علم پہلے ہی تھا، اس لیے میں تمہیں اپنی ضد سے باز رہنے کے لیے کہتا رہا، مگر تم نہ مانے۔ اب مرنے کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ دوسرے روز وہ مر گیا۔ اگر وہ اپنے پیغمبر کی بات مان لیتا اور اس مہلک شوق سے باز آ جاتا تو یقیناً بچ جاتا، مگر پیغمبر کی بات نہ مان کر اس نے اپنا خانہ برباد کر لیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔